گویا راستے میں اگر کوئی بم بھی دے مارے تب بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بہت خوب، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، میں آپ کے احسانات کو زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی۔ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ یہ سب ہم نے آپ کے لیے نہیں، اپنے ملک کو بدنامی سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ خیر خیر، یہی صحیح۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کو برا لگا؟ ہاں، اس نے فوراً کہا۔ اگر آپ مسلمان ہوتی تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے یہ سب آپ کے لیے بھی کیا ہے۔ لیکن ابا جان، یہ ہمارے ملک میں مہمان تو ہیں، فرزانہ نے اعتراض کیا۔ اوہ ہاں، واقعی، مہمان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے مہمان غیر مسلم ہو کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں تک اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کا سوال ہے، وہ ملک کے لیے ہی کیے گئے ہیں۔ خیر، یوں ہی صحیح، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ ابا جان، آپ نے انہیں اداس کر دیا، محمود نے کہا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جی ہاں، یہ تو خیر ہے۔ آخر لیڈی میڈیا کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور یہ قافلہ عوامی ہال کی طرف روانہ ہوا۔ ملٹری اور سادہ لباس والے بالکل چوکس ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ عوامی ہال کے اوپر ایک خاص کمرے میں لیڈی میڈیا کو لایا گیا۔ یہ کمرہ عجیب کمرہ ہے، آپ اس کو اندر سے بند کر لیں تو بھی باہر والی کاروائی کو بخوبی دیکھ سکتی ہیں۔ اگر باہر کوئی خطرہ نظر آئے تو آپ اس بٹن کو دبا دیجیے گا، ملٹری کے جوان آپ تک آئیں گے اور کوئی نہیں، یہاں تک کہ ہم بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری اس وقت تک ایک اور ڈیوٹی لگی ہوگی۔ پروگرام شروع ہونے تک ہم اس ڈیوٹی پر رہیں گے، پھر اندر آ جائیں گے اور آپ کو اسٹیج پر پہنچائیں گے، انہوں نے کہا۔ بہت خوب، ایسے میں یہاں کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی۔ بہت خوب، ہم اب چلتے ہیں۔ وہ باہر نکل آئے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب انسپکٹر جمشید نے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی جیب میں رکھ لی۔ اس کی کیا ضرورت تھی ابا جان؟ ضرورت ہے، لیکن لیڈی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم باہر سے بھی تالا لگائیں گے۔ کیا آپ کے خیال میں لیڈی میڈیا کو یہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ بالکل، وہ لوگ اپنا پورا زور لگائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے زبردست منصوبہ سازی کی ہوگی اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان کا منصوبہ کیا ہوگا۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ لائٹ آف کریں گے، جبکہ ہم نے ڈبل انتظام کر رکھا ہے اور ہال میں اندھیرا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ابا جان، سوال یہ ہے کہ وہ اندھیرا کیوں نہیں کر سکیں گے؟ بھائی، اگر وہ مین سوئچ بھی کسی طرح آف کر دیتے ہیں تب بھی اندھیرا نہیں ہوگا، دوسری لائٹیں جل رہی ہوں گی، انہوں نے بتایا۔ اور اگر انہوں نے ان دوسری لائٹوں کو بجھانے کی منصوبہ سازی کر رکھی ہوگی تو اس امکان کا جائزہ بھی لے لیا گیا ہے۔ دوسری لائٹوں کا کنٹرول روم خفیہ جگہ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں، صرف ہمارے دفتر کے سادہ لباس والوں کو علم ہے اور وہی اس کنٹرول روم میں موجود ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ پھر بولے، اور ہال کے چاروں طرف ملٹری ہی ملٹری ہوگی۔ ہال میں داخل ہونے والے ہر فرد کی تلاشی لی جائے گی، لیکن تلاشی لینے والوں سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان امکانات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح ختم کر دیا گیا ہے بھلا؟ ایک بہت خوبصورت طریقے سے۔ عوامی ہال کے 8 دروازے ہیں، لیکن پروگرام کے وقت صرف 2 دروازے کھولے جائیں گے۔ اندر داخل ہونے والے صرف 2 دروازوں میں سے داخل ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ امکانات ختم ہو گئے؟ ہو گئے ہیں نا بھائی، وہ مسکرائے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے جو آپ بتا نہیں رہے۔ میں اس خیال سے نہیں بتا رہا کہ تمہارے منہ بن جائیں گے۔ جی، کیا مطلب؟ ہمارے منہ بن جائیں گے تو کیا دونوں دروازوں پر ہم کھڑے ہو کر تلاشی لیں گے؟ بالکل ٹھیک سمجھے، انہوں نے کہا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا، لیکن ان کے چہروں پر ذرا بھی ناگواری نہیں تھی، بلکہ ان کے چہروں پر پایا جانے والا جوش کہہ رہا تھا کہ وہ اس ڈیوٹی سے ناخوش ہرگز نہیں ہوئے۔
عوامی ہال میں لوگوں کی آمد ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دروازوں پر لکھ کر بھی لگا دیا گیا تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے سب کو تلاشی دینا ہوگی۔ اگر کسی کو یہ بات ناگوار گزرے تو وہ بے شک واپس تشریف لے جائے۔ ٹکٹ پہلے سے فروخت کر دیے گئے تھے۔ آفیسر اور شہر کے بڑے لوگوں کو پاس جاری کیے گئے تھے۔ ایک دروازے پر محمود اور فاروق کھڑے تھے تو دوسرے پر انسپکٹر جمشید اور فرزانہ۔ محمود اور فاروق اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ مزہ آ رہا ہے بھائی، محمود کہہ رہا تھا۔ ابھی کیا ہے اور آئے گا، فاروق مسکرایا۔ لیکن فرزانہ بور ہو رہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابا جان کے ساتھ گپے تو ہانک نہیں سکے گی۔ تو پھر کیا میں اسے یہاں بلا لاؤں؟ اور ابا جان کے ساتھ اکرام کو کھڑا کر دیں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ایسے یہاں انکل اکرام آس پاس موجود ہی ہے۔ اچھا تو پھر میں لے آتا ہوں اسے۔ امید ہے ابا جان اس تجویز کے مخالف نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر فاروق دوسرے دروازے کی طرف چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اسے دیکھا تو ناخوشگوار لہجے میں بولے، یہ تم نے پہلی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تمہیں دروازہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابا جان، وہاں ابھی زیادہ رش نہیں ہے اور محمود موجود ہی ہے۔ آپ مہربانی فرما کر فرزانہ کو وہاں بھیج دیں اور یہ بیچاری یہاں بور ہو رہی ہوگی۔ بالکل غلط، میں نہیں، تم دونوں میرے بغیر بور ہو رہے ہوگے، فرزانہ نے فوراً کہا۔ خیر یوں ہی صحیح، فاروق نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے فرزانہ، تم اس کے ساتھ جاؤ، میں اکرام کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ بہت بہتر ابا جان، اس نے کہا اور فاروق کے ساتھ پہلے دروازے کی طرف چل پڑی۔ تو تم آ ہی گئی، نہیں رہا گیا ہمارے بغیر، یہ بھی ایک ہی رہی، خود مجھے بلایا اور اب، فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ ہاں، تمہارے خیال سے ہی تو بلایا کہ بور ہو رہی ہوگی۔ میں ہرگز وہاں بور نہیں ہو رہی تھی۔ سنا تم نے؟ ہاں سن لیا۔ ہم بہرے تو نہیں ہیں۔ اب مہربانی فرما کر کام شروع کرو، جلی کٹی نہ سناؤ، کیونکہ تمہاری جلی کٹی باتیں سن کر پہلے ہی ہمارے کان پک چکے ہیں۔ فاروق نے منہ بنایا اور پھر لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ وہ پوری ہوشیاری سے تلاشی لینے لگے۔ ہر کوئی خوشگوار انداز میں تلاشی دے رہا تھا۔ عین اسی وقت تو میاں بیوی دروازے پر آ کر رکے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تلاشی کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ آپ یہ نوٹس پڑھ لیں، فاروق نے کہا۔ وہ تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اگر آئی جی صاحب آ گئے تو کیا تم ان کی بھی تلاشی لوگے؟ ہاں جناب، ان کی بھی، محمود نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اور اگر صدر مملکت آ جائیں؟ ان کی بھی، اس لیے کہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے۔ بس رہنے دو، ابھی صدر صاحب آ جائیں گے تو پیشاب نکل جائے گا۔ دیکھیے جناب، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ ارے بڑھوں گا کیوں نہیں، سیدھی طرح مجھے راستہ دو، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں۔ پہلے آپ وہ اور طریقے آزما لیں۔ اچھا یہ بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کس طرح روک سکتے ہو۔ شکریہ، جب دیکھ چکے ہمیں بھی بتا دیں، فاروق بولا۔ کیا مطلب؟ میں ابھی دیکھوں گا، ادھار نہیں کروں گا۔ آؤ بیگم، یہ کہہ کر اس نے آگے قدم بڑھایا۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ بغیر اجازت اندر کسی کو بھی داخل نہ ہونے دیں، اور اگر کوئی زبردستی کرے تو اسے فوج کے ذریعے دروازے پر سے ہٹا دیا جائے۔ اب اگر آپ نہیں مانتے تو ہم فوج کو اشارہ کریں، یا تو تلاشی دے دیں یا پھر پیچھے ہٹ کر کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لائیں جو آپ کو بغیر تلاشی کے اندر جانے کی اجازت دلوا دے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات سن لیں، محمود نے شوخ آواز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ اجازت صرف اور صرف ہمارے والد صاحب دے سکتے ہیں آج کے دن، مطلب یہ کہ صدر صاحب کی اجازت بھی نہیں چلے گی۔ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، ہمیں اب دیر ہو رہی ہے۔ جناب آپ ایک طرف ہو کر فیصلہ کریں، پیچھے سے کسی نے کہا۔ میرا نام پروفیسر ذاکر ہے، ایٹمی پلانٹ کا ایک ذمہ دار آفیسر ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں جب واپس آؤں گا تو تم مجھے بغیر تلاشی کے اندر جانے کی اجازت دو گے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا۔ ایک منٹ جناب، ایسے میں فرزانہ نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ ہار مان لی؟ ہو گئے مجبور؟
ہمیں بغیر تلاشی کے بھیجنے پر اس نے خوش ہو کر کہا۔ آپ نے اپنا نام پروفیسر ذاکر بتایا ہے نا؟ جی نہیں، اب آپ کو اور وجہ سے روکا گیا ہے۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے چٹکی بجائی۔ فوراً ہی 4 ملٹری مین ان کے گرد کھڑے ہو گئے، ان کے پستول ان کی طرف تن گئے۔ یہ کیا؟ تلاشی دیے بغیر تو آپ واپس بھی نہیں جا سکیں گے۔